بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ایزی وائز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے۔ شکریہ دوستو، آج کا واقعہ حقیقت پر مبنی ہے۔ مولانا شفیع کاڑوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ مجھے وہاڑی کے ایک علاقے سے بہت محبت برا خط موصول ہوا جس میں لکھا تھا کہ حضرت ہمارے علاقے میں آج تک ختم نبوت پر بات نہیں ہوئی۔ ہمارا دل چاہتا ہے کہ آپ ہمیں ٹائم دیں تاکہ ہمارے علاقے میں بھی ختم نبوت پر بات ہو۔ جب میں نے یہ پڑھا تو میرے ذہن میں بات آئی کہ کیوں نہ ان کو ختم نبوت پر بتایا جائے، تو میں نے ان کو ٹائم دے دیا۔ مولانا شفیع کاڑوی فرماتے ہیں کہ میں ریل گاڑی کا سفر کر کے وہاں پہنچا۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں حیران ہو گیا کہ وہ گاؤں کے کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے وہاں میرے استقبال میں، اور جو ہی میں ریل گاڑی سے نیچے اترا مجھے وہیں پر انہوں نے ایک پیکٹ تھمایا اور کہا، حضرت آپ واپس چلے جائیں۔ میں بہت تعجب سے انہیں دیکھنا شروع ہو گیا اور کہا، کیا بات ہوئی؟ تو کہنے لگے، حضرت ہم نے ختم نبوت پر بات نہیں کروانی، آپ واپس چلے جائیں، یہ آپ کا ہدیہ۔ تو میں نے ان سے پوچھا، وجہ کیا ہے؟ وجہ تو بتاؤ، اتنی دور سے مجھے آپ نے بلایا اور ادھر بات کہی بغیر چلا جاؤں۔ تو کہنے لگے، حضرت ہمارے علاقے میں 90% سے زیادہ قادیانی لوگ ہیں۔ جب انہیں پتا چلا کہ ہم ختم نبوت پر بات کروانے کے لیے آپ کو بلا رہے ہیں تو انہوں نے ہمیں دھمکی دی، نہ تو ہماری عزتیں محفوظ ہیں، نہ مال و جان محفوظ ہے اگر ہم نے ختم نبوت پر بات کروائی تو، لہذا ہم تعداد میں بہت کم ہیں، تو آپ کی مہربانی آپ ہمیں معاف کر دیں اور چلے جائیں۔ مجھے بہت تعجب ہوا۔ میں نے کہا، بات سنو، آپ کے محلے میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے شخص جو ان کو قابو کر سکے؟ بات اگر تمہاری یا میری عزت کی ہوتی تو میں چھوڑ دیتا، لیکن اب بات ہے آقا دو جہان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ اب تو یہ پروگرام ہو کر رہے گا۔ وہ سارے بہت ڈر گئے اور کہنے لگے، حضرت آپ تو بیان کر کے چلے جائیں گے، لیکن ہمارا کیا ہوگا؟ ہماری عزتیں کیسے محفوظ رہیں گی؟ انہوں نے کہا، مجھے یہ بتاؤ، آپ کے گاؤں میں کوئی ایسا شخص ہے جو طاقت میں سب سے بھاری ہو؟ گاؤں والے کہنے لگے، مولانا صاحب ہمارے گاؤں سے کچھ فاصلے پر ایک ڈاکو ہے جس کا نام ہے نورا، وہ اس سے پورا گاؤں ڈرتا ہے۔ تو مولانا شفیع کاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے اس کے پاس لے چلو۔ مجھے گاؤں والوں نے نورا ڈاکو کے پاس پہنچا دیا۔ ابھی میں اندر گیا ہی تھا تو ڈاکو لیٹا ہوا تھا۔ نورا ڈاکو اٹھ کر بیٹھ کے کہنے لگا، خیر آج مولوی ساڑھے اڈے تھے، خیر تے ہے نا؟ یعنی کہ آج مولوی ہمارے پاس، کیا خیر تو ہے بات؟ تو میں نے کہا، نورا بات یہ ہے کہ میں اپنے لیے نہیں آیا، میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس کے لیے آیا ہوں۔ تو جب میں نے یہ بات کی تو نورا سیدھا ہو کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا، حضرت بتائیے میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں نے نورا کو پوری بات بتا دی اور کہنے لگا، اگر تم ہماری حفاظت کرو ادھر۔ اسی ٹائم کھڑا ہوا نورا ڈاکو اور کہنے لگا، حضرت بے شک میں پیشے سے ڈاکو ہوں، لیکن آقا دو جہان پر جان نثار کر سکتا ہوں۔ وہ ہمارے ساتھ چلا اور میں نے گھنٹے ختم نبوت پر بات کی اور نورا وہاں کھڑا رہا۔ جب میں نے اپنا بیان ختم کیا تو نورا سٹیج پر آیا۔ اس نے اونچی آواز سے کہا کہ جس کسی نے بھی مسلمانوں کی طرف آنکھ اٹھائی میں اس کی آنکھ پھوڑ دوں گا، لہذا مسلمانوں کو کوئی تنگ نہ کرے۔ یہ کہہ کر نورا چلا گیا اور ہم واپس آ گئے۔ کچھ ماہ بعد میرے گھر میں ایک آدمی آیا جس کے سر پر امامہ تھا، ہاتھ میں تسبیح اور منہ پر درود پاک کا ورد۔ میں نے اس سے پوچھا، کون ہو بھائی؟ کہنے لگا، میں نورا ڈاکو۔ مولانا صاحب آپ تو بیان کر کے چلے گئے۔ جب میں واپس گھر پہنچا اور جا کر میں سو گیا، ابھی سویا ہی تھا کہ مدینے والے تاجدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔
اور میرا ماتھا چوما اور کہنے لگے نورا آج تو نے میری ناموس پر پہرا دیا، لہذا میں اور اللہ تجھ پر خوش ہیں، اللہ نے تیرے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ حضرت اتنی بات کہنے کی تھی، جب میں اٹھا تو میری زندگی ہی بدل گئی، اب تو ہر وقت آنکھوں میں آنسو ہی رہتے ہیں۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں کہ آپ کی وجہ سے اللہ نے مجھے ہدایت بخشی۔